الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 8، قربانی کے لیے وقت اور دن۔ قربانی کے لیے 3 دن صبح سے شام تک کا وقت ہے۔ 10ویں ذوالحج نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے اور 12ویں ذوالحج کی شام تک رہتا ہے۔ پہلا دن افضل ہے، پھر دوسرا یعنی 11ویں اور 12ویں دن کو فضیلت حاصل ہے۔ ذبح کرتے وقت جن امور کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلایا جائے، ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، ذبح کرنے سے قبل چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے اور جانور کو قبلہ رخ بائیں پہلو پر لٹایا جائے، قبلہ رخ بائیں پہلو پر لٹایا جائے اور اس کے پاؤں وغیرہ ضروری ہو تو رسی وغیرہ سے باندھ لیے جائیں۔ ایک ضروری احتیاط، جانور ذبح کرنے والے شخص کو یہ احتیاط پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ عقدہ یعنی گھنڈی سے اوپر چھری نہ چلائے، کیونکہ اگر ذبح عقدہ سے اوپر ہو گیا یعنی گھنڈی کی اوپری حصہ سے ذبح کیا تو یہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ذبح میں جو 4 رگیں وینز کٹنا ضروری ہیں، ان میں ایک حلقوم ہے نرخرا جسے سانس کی نالی کہا جاتا ہے، دوسری کا نام مری ہے جس سے غذا اندر جاتی ہے، اور 2 رگیں 2 وینز ان کے آس پاس گردن کے منکے کے دائیں بائیں ہیں جن میں خون جاری رہتا ہے، ان کو ودجین کہا جاتا ہے۔ ان 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، تاہم اگر 3 بھی کٹ گئیں تو جانور حلال ہے ورنہ نہیں۔ در مختار رد المختار حوالہ ہے۔ ذبح کرتے وقت اور ذبح کر لینے کے بعد کی دعائیں۔ ذبح کرنے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو بہتر ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیاج ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کی گردن پر چھری چلائی جائے، اتنی دیر تک چھری چلاتا رہے جب تک 4 رگیں کٹ نہ جائیں۔ جانور ذبح ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منا، جس کی طرف سے ذبح کیا اس کا نام لیں، اللہم تقبل من حاشر اور اس طرح۔ اور اگر اپنی طرف سے ہے تو کہیں اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گردن تن سے جدا کرنا اور کھال اتارنا، جب تک جانور اچھی طرح تڑپ کر ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک نہ تو اس کی کھال اتاریں اور نہ ہی اس کا کوئی عضو کاٹیں۔ پیٹ چاک کرنے کے بعد گردن تن سے جدا کی جائے۔ پھر گوشت کی تقسیم 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے، ایک اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور ایک غرباء اور مساکین کے لیے۔ اگر کوئی سارا گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے، اور ایسے ہی کوئی شخص اگر عیال دار ہے اور سارا گوشت اپنے گھر میں استعمال کرنا چاہتا ہے، خود حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تاہم مستحب یہی ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ غرباء اور مساکین کے لیے۔ شراکت والی قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے؟ جس قربانی میں 1 سے زیادہ یا 7 حصہ دار شریک ہوں اس کا گوشت 7 برابر حصوں میں وزن کر کے تقسیم کیا جائے، پھر ہر شخص کو اس کے حصے کا گوشت دے دیا جائے۔ یوں ہی اندازے سے تقسیم کرنا درست نہیں، بلکہ جو پیمانہ ہے اس سے ماپا جائے۔ پھر کھال کسے دی جائے؟ قربانی کی کھال جانور کے گلے کی رسی وغیرہ فروخت کر کے صدقہ کرنا مستحب ہے۔ کھال اگر اپنے مصرف میں یعنی مصلی وغیرہ بنانے کے لیے لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ قربانی کی کھال کا صحیح مصرف یہ ہے کہ کسی غریب، فقیر، محتاج کو کھال فروخت کر کے اس کی قیمت دے دیں، یا کسی دینی ادارے میں جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہو قربانی کی کھال دینا مناسب ہے۔ کسی بھی ایسے تنظیم، ادارے یا فرد کو قربانی کی کھال دینا جائز نہیں جو کھال کی رقم سیاست بازی، کھیل کود یا خدمات خلق اور فلاح و بہبود کے نام پر غیر شرعی امور پر کھال کی رقم صرف کرے۔ اس سے نہ صرف یہ کھال صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے حکم وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گناہ بھی ملے گا اور عذاب کا مستحق بھی ٹھہرے گا۔ موجودہ دور میں قربانی کی کھال کا صحیح ترین مصرف وہ دینی مدارس ہیں جہاں مسلمانوں کے بچوں کو قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسے مدارس میں کھال دینے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے اہم یہ ہے کہ ایک تو دینی مدارس میں عموماً ایسے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جو خود
یا جن کے والدین مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اور تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ دینی مدارس میں کھال دینے سے ایسے بچوں کی سرپرستی ہوگی اور معاشرے میں سے کمزور کو سہارا ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ دینی مدارس میں چونکہ قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس قسم کی تعلیم دینے والے ادارے سے تعاون کرنا گویا دین کے پھیلانے میں ہاتھ بٹانا ہے۔ تیسرا یہ کہ ان مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اس قسم کی اعانت کی وجہ سے، مدد کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے، اور جب تک یہ پڑھتے رہیں گے ان کے پڑھنے کا ثواب مدد کرنے والوں کو بھی ملتا رہے گا، اور یوں قربانی کی کھال صرف صدقہ ہی نہیں بلکہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھال کسی دینی مدرسہ کو دی جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔